بلڈنگ بارود خانے کے طور پر استعمال کی جاتی تھی۔ ایک وقت میں یہ شاہی باورچی خانہ ہوا کرتا تھا۔ آج سے تقریباً کوئی 400 سال پہلے اس جگہ پر بادشاہ سلامت اور اس کے خاص جو وزراء وغیرہ ہوا کرتے تھے ان کے ساتھ بیٹھ کر وہ ڈسکشنز وغیرہ کیا کرتے تھے۔ یہ سارا احاطہ آپ دیکھ رہے ہیں اس کو احاطہ شاہ جہانی کہا جاتا ہے۔ اگر یہ میرے پیچھے جو دیکھ رہے ہیں یہ بادشاہ سلامت کی خوابگاہ کے طور پر السلام علیکم اینڈ اگین ویلکم بیک ٹو اندر ویڈیو۔ آج کی ویڈیو میں ہم لوگ وزٹ کرنے کے لیے پہنچے ہیں لاہور کے شاہی قلعے کو۔ انٹرنس جو ہے وہ ہماری اورنگزیب عالمگیر نے ایک گیٹ بنوایا تھا، اس گیٹ سے ہم انٹری کریں گے اور چلیے آپ کو دکھاتے ہیں ساتھ ساتھ ہاتھیوں سمیت جو فوج آیا کرتی تھی تو اس کی انٹرنس کے لیے بڑا سارا گیٹ بنوایا گیا۔ اڈلٹ کے لیے 50 روپے، 30 روپے وہ بھی 3 to 7 ایئر اولڈ جو بچے ہیں ان کے لیے۔ اگر ہم عالمگیری دروازے سے پہلے چھوٹے دروازہ جو ہے اس دروازے کی طرف آئیں تو ادھر یہ ایک دیوار ملتی ہے جس کے اوپر مغل دور کی بنائی ہوئی پینٹنگز وغیرہ آج بھی موجود نظر آتی ہیں۔ ابھی میرے پیچھے یہ جو بلڈنگ آپ کو نظر آ رہی ہے بیسیکلی یہ بلڈنگ بارود خانے کے طور پر استعمال کی جاتی تھی۔ یہ جھاڑیوں میں چھپی رہنے کی وجہ سے کافی عرصے کے بعد اس کو جب جھاڑیاں صاف کی گئی تو اندر سے یہ پھر بلڈنگ نکلی۔ بارود خانہ یا بارود کو سٹور کرنے کے لیے بنائی جانے والی یہ بلڈنگ دراصل انگریز دور میں بنائی گئی۔ یہی وجہ ہے کہ یہ دوسرا جو سٹرکچر ہے اس سے بالکل بھی میچ نہیں کرتی۔ اس جگہ پہ یہ ایک اکیلی واحد بلڈنگ علیحدہ سے نظر آتی ہے کیونکہ یہ انگریز دور میں تعمیر کی گئی تو یہ انگریز کے دور کی یاد تازہ کرتی ہے۔ کین یو امیجن کہ ابھی آپ میرے پیچھے یہ جو بلڈنگ دیکھ رہے ہیں یہ کمرہ نما جو بلڈنگ ہے یہ دیوان خاص ہے۔ دیوان خاص لفظ سے آپ کو سمجھ آ رہا ہوگا کہ یہاں پہ شہنشاہ اور اس کے جو وزراء وغیرہ ہوا کرتے تھے۔ شہنشاہ ایک جگہ پہ جلوہ افروز ہوا کرتے تھے اور ان کے سامنے قطار در قطار ہاتھ باندھ کر ان کے جو وزراء وغیرہ وہ کھڑے ہوا کرتے تھے اور وہ ان سے جو خاص ڈسکشنز وغیرہ کرنی ہوتی تھی وہ اس جگہ پر کیا کرتے تھے۔ یہاں پہ بالکل سامنے شہنشاہ سلامت کا تخت ہوا کرتا تھا اور اس تخت کے ارد گرد سپاہی کھڑے ہوا کرتے تھے اور سپاہیوں کے بالکل سامنے اس سائیڈ پہ بھی اور اس سائیڈ پہ بھی ان دونوں سائیڈوں پہ وزراء جو تھے وہ ہاتھ باندھ کر کھڑے ہوا کرتے تھے۔ اب اگر ہم بات کریں اس کی کھڑکیوں کی تو یہ کھڑکیاں کیا کمال مہارت کے ساتھ پتھر کو تراش کے سنگ مرمر کے پتھر کو تراش کے انتہائی باریک بینی کے ساتھ یہ چھوٹے چھوٹے سوراخ اور یہ جالی بنائی گئی۔ میں تو حیران ہوں کہ اس وقت کے انجینئرز نے کیا کمال مہارت کا مظاہرہ کیا۔ دیوان خاص کے بعد اگر ہم بات کریں تو اس وقت ہم موجود ہیں احاطہ شاہ جہانی میں۔ یہ سارا احاطہ آپ دیکھ رہے ہیں اس کو احاطہ شاہ جہانی کہا جاتا ہے اور اس کے بعد اگر یہ میرے پیچھے جو دیکھ رہے ہیں یہ بادشاہ سلامت کی خوابگاہ کے طور پر جگہ موجود ہے۔ خوابگاہ سے جو مراد ہے وہ بادشاہ سلامت کے آرام کرنے کی جو جگہ تھی وہ یہ ہوا کرتی تھی۔ بیسیکلی اسے شاہ جہانی خوابگاہ بھی کہا جاتا ہے۔
بادشاہ سلامت کی جو خوابگاہ تھی، یہ ایک تصویری خاکہ پیش کیا گیا ہے کہ مور ہیں پاس بیٹھے ہوئے دو، اور بادشاہ سلامت اور ملکہ بادشاہ سلامت کو پتہ نہیں کہوا دے رہی ہیں پینے کے لیے، یا کوئی بیہوشی کی دوائی دے رہی ہیں، اب یہ پتہ نہیں کیا، لیکن کچھ پکڑا رہی ہیں لوگوں نے۔ اوپر سے بادشاہ سلامت کا جو چہرہ ہے اس کو تو پوری طرح سے لائنیں مار مار کے بگاڑ دیا۔ یہ پتہ نہیں اس وقت کا کوئی اٹیچ باتھ روم ہے یا کیا چیز ہے۔ ایسے آج کل اگر ہم دیکھیں تو نہیں، یہ اٹیچ باتھ روم نہیں، یہ ادھر سے آئی تھنک باہر جانے کی جگہ ہے۔ باہر جانے کی بھی نہیں، بس یہاں پہ آپ کھڑے ہو کے باہر کا نظارہ کر سکتے ہیں، کوئی سیڑھی وغیرہ نہیں ہے نیچے۔ وہ کہیں کہیں پہ کچھ شیشے جو ہیں وہ نظر آتے ہیں، لیکن زیادہ تر جو ہیں، کیونکہ اس قلعے نے بھی بہت زیادہ اتار چڑھاؤ دیکھے۔ ابھی میں باہر تھا تو دو لوگ ملے، وہ آپس میں بات کر رہے تھے کہ یار دیکھو، کبھی جس جگہ پہ پرندے بھی پر نہیں مار سکتے تھے، آج اس جگہ پہ ہم جیسے لوگ، ایک عام عوام جو کہ بادشاہ کے کمرے کے اندر، مطلب ایک عجیب ہی فیلنگ ہوتی ہے نا کہ بادشاہ، ایک وقت کا بادشاہ، اور بادشاہ بھی چھوٹا موٹا بادشاہ نہیں، بادشاہ بھی پورے بر صغیر کا، ہندوستان، بنگلہ دیش، پاکستان، یہ پورے ایریے کا بادشاہ، اور اس کی رہائش گاہ کے اندر ایک عام بندہ پھر رہا ہو، تو وہ ایک الگ ہی لیول کی فیلنگ ہوتی ہے، تو وہ محسوس کر رہے تھے اس چیز کو۔ آپ امیجن کریں کہ یہ جو بادشاہ کی خوابگاہ ہوا کرتی تھی، اور خوابگاہ کے باہر اس جگہ پہ فرض کریں اگر وہ سامنے والے کمرے میں بادشاہ سلامت بیٹھے ہیں یا آرام فرما رہے ہیں، تو باہر دو غلام ایسے ہاتھ مان کے کھڑے ہیں، غلام کہہ لیجیے یا جو سرونٹس وغیرہ، تو بادشاہ سلامت ایک دم سے حکم کریں، سپاہیوں، سپاہی جلدی سے، بادشاہ سلامت جی بادشاہ سلامت۔ تو چلیے چلتے ہیں اب یہاں سے آگے ہم سیدھا دیوان عام کی طرف، اور دیکھتے ہیں دیوان عام کیسا دکھتا ہے۔ اس وقت یہ جو بلڈنگ آپ میرے پیچھے دیکھ رہے ہیں، بیسیکلی یہ دیوان عام ہے۔ دیوان عام مطلب عام لوگوں کے لیے، دیوان خاص مطلب خاص لوگوں کے لیے۔ تو یہ دیوان عام کے سامنے یہ جو گراؤنڈ ہے، بیسیکلی اب تک جو میں نے شاہی قلعے کے اندر سب سے بڑی بلڈنگ یا جو سب سے کھلا صحن کہہ لیں، عام لوگ چونکہ زیادہ ہوئے تو اس لیے پھر ان زیادہ لوگوں کے لیے بڑی جگہ کا ہی بندوبست کرنا پڑنا تھا۔ تو یہ دیوان عام ہے جہاں پر بادشاہ سلامت ایک اونچے چبوترے پر بیٹھ کے لوگوں کے مسائل وغیرہ سنا کرتے تھے۔ ابھی میں نے جب یہ دیوان دیکھا تو مجھے وہ ایک انڈین مووی ہے، اس کے اندر وہ جلال الدین محمد اکبر دکھایا ہوا ہے کہ کس طرح وہ لوگوں سے فریاد وغیرہ سنتے۔ جی تو ابھی ہم لوگ جا رہے ہیں شاہی باورچی خانے کی طرف، تو چلیے دیکھتے ہیں چل کے کہ یہ شاہی باورچی خانہ اس ٹائم کا کیسا ہوا کرتا تھا۔ ویسے کبھی ایک وقت ہوا کرتا تھا کہ شہنشاہ معظم کے لیے اس جگہ سے کھانے پک کر جایا کرتے تھے۔ ویسے کھانے شہنشاہ کے لیے جو کھانا پک کے جایا کرتا تھا، اب کے بادشاہوں کا تو پتہ نہیں، لیکن اس وقت کے بادشاہوں کا یہ رول ہوا کرتا تھا کہ جب باورچی کھانا لے کر آئے تو جس نے کھانا پکایا ہو پہلے وہ خود کھاتا تھا۔ ویسے باورچی کی بھی موجیں ہیں، شہنشاہ کے لیے لایا جانے والا کھانا شہنشاہ سے پہلے باورچی کھائے گا، تو ایک طرح سے یہ سیکیورٹی بھی ہوا کرتی تھی۔ یہ اگلا حصہ انہوں نے بند کیا ہوا ہے، یہ ایک طرح کی یہ سیکیورٹی ہوا کرتی تھی شہنشاہ کے لیے کہ جی یہ نہ ہو زہر وغیرہ ملایا ہوا۔ تصویر میں جو آپ ٹوٹا ہوا حصہ دیکھ رہے تھے وہ یہ والا حصہ ہے، اس کو ابھی بھی ساتھ اس کی تعمیر و آرائش یا تزئین و آرائش کا کام جاری ہے۔ تو ابھی ہم جا رہے ہیں، دیکھتے ہیں جا کے ادھر سامنے کیا صورتحال ہے۔ ابھی جیسا کہ آپ میرے پیچھے یہ دیکھ رہے ہیں کمرے، تو یہ کمرے بیسیکلی شاہی باورچی خانے کا حصہ تھے، یا یوں کہہ لیجئے
کہ ایک وقت میں یہ شاہی باورچی خانہ ہوا کرتا تھا۔ مغلیہ دور کے اندر یا مغلیہ سلطنت کا جب تک قیام رہا یا مغلیہ سلطنت جب تک قائم رہی تب تک تو یہ ایز کچن یا شاہی باورچی خانے کے طور پر استعمال ہوتی رہی بلڈنگ۔ اس کے بعد اگر ہم بات کریں تو اس کے بعد سکھوں کا ٹائم آیا۔ سکھوں کے دور میں اس باقی عمارتوں کی طرح اس عمارت میں بھی کوئی خصوصی توجہ نہیں دی گئی، اور یہ جو شاہی باورچی خانہ یہ ٹوٹ پھوٹ کا شکار ہوا۔ اور اس کے بعد اگر ہم بات کریں انگریز کی، تو انگریز دور میں اس جگہ کو انہوں نے تھوڑا سیٹ کر کے اور سلاخیں وغیرہ لگا کے اس کو ایز اے جیل استعمال کیا، اور اس کے اوپر ایک اور منزل انہوں نے تعمیر کی، اور اس منزل کو وہ لوگ اپنے جو ان کے آفیسرز ہوا کرتے تھے ان کے جو تفتیش کرنے کے لیے تفتیش روم وہ لوگ اوپر والے کمروں کو استعمال کرتے تھے۔ اس شاہی قلعے کے اوپر آج یہ جو بنائی اتنی ہی ویڈیو پر اکتفا کریں گے، اور اس کے بعد ہم کوشش کریں گے کہ اب ہم لاہور کے کسی دوسری جگہوں پر وزٹ کریں، کیونکہ اس جگہ پہ کچھ زیادہ ہی سختی تھی۔ وہ لوگ کہہ رہے تھے لو جی گمبل بھی نہیں، کیونکہ دوسری جگہ پہ میں گمبل لے کے جا سکتا تھا، مائک لے کے بھی جا سکتا تھا، وہ کہتے تھے بڑے سٹینڈ پہ اور بڑے کیمرے پہ پابندی ہے، وہ نہیں آپ لے کے جا سکتے۔ تو میں نے کہا چلیں کوئی بات نہیں، میرے پاس یہ چھوٹا تو میں لے جایا کرتا تھا، لیکن اب کیا ہو سکتا ہے، چلیں ٹھیک ہے جی، ملتے ہیں انشاءاللہ نیکسٹ ویڈیو میں۔ تو کوشش کریں گے کہ اب اس طرح کی بدمزگی نہ ہو۔ پھر اب میں سوچ رہا ہوں کہ اگر وہ گمبل میں نے اپنے بیگ میں ڈال کے لے آتا تو میں آ سکتا تھا، لیکن وہ جو دروازے کے سامنے گارڈ بیٹھا ہوا تھا نا، اس کے سامنے میں ایسے کر کے ویڈیو بنا رہا ہوں اور مجھے اس نے روک لیا، کہنے لگا بھائی آپ یہ گمبل نہیں اندر لے کے جا سکتے۔ میں نے کہا اچھا یار میں بیگ میں ڈال لیتا ہوں۔ نہیں، آپ اندر جا کے نکال لیں گے، آپ یہ بیگ بھی ادھر رکھ کے جائیں گے۔ میں نے کہا یار، اور آپ نے یہ جو موبائل کے ساتھ میگ لگایا ہوا نا، آپ یہ بھی نہیں لے کے جا سکتے۔ کمال ہو گیا یار۔ چلیے ملتے ہیں انشاءاللہ نیکسٹ ویڈیو میں، تو تب تک کے لیے کچھ ناچیز کو محمد برہان یوسف کو دیجیے اجازت۔ تو ملتے ہیں انشاءاللہ اگلی ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔